السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کے ساتھ لیسن نمبر 4-5 کا جو ہوم ورک ہے اس کا تھوڑا سا اس کی ہدایات اور کچھ اس میں جو چیزیں ہیں اہم باتیں وہ آپ سے جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں آپ کو، تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا غور سے اور توجہ سے سن لیں تاکہ آپ کو جو ہے ہوم ورک کرتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو باقی چیزیں تو آپ زیادہ جانتے ہیں کہ آپ نے جی میل اکاؤنٹ سے سائن ان ہونا پڑتا ہے اس کو کرنے کے لیے ہوم ورک کو۔ تو جس نے پچھلے ہوم ورک نہیں کیے، پچھلے ہم 2 ہوم ورک کر چکے ہیں، سبق نمبر 1 کا اور 2 اور 3 کا، تو یہ دونوں ہوم ورک بھی کمپلیٹ کر لیں کائنڈلی۔ ایک تو آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے، اور نیم کوشش کریں فل لکھیں، اپنا بعض لوگ شارٹ نیم لکھ دیتے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے نام ہوتے ہیں، جیسے کوئی زاہد نام سے 2 لوگ ہیں تو وہ زاہد نام سے 2 لوگ صرف زاہد سمپل لکھ دیں گے، تو وہ اس طرح جو ہے کوئی ایشو اکثر اوقات ان کے جو رزلٹ میں بن سکتا ہے۔ تو پورا نیم لکھیں، جیسے کسی کا نام ہے محمد زاہد ہے یا زاہد حسین ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو کمپلیٹ لکھیں کائنڈلی۔ اور جیسے باقی سسٹرز میں ہوتی ہیں، جیسے کچھ کہیں پہ وہ لکھ دیتے ہیں، جیسے کسی کا ہے مسز بلال لکھ دیں کہیں پہ، اور دوسرے ہوم ورک میں وہ لکھ دیتی ہیں اپنا نام لکھ دیتی ہیں، تو اس طرح بھی جو ہے کنفیوژن بنی رہتی ہے۔ تو کائنڈلی نام ایک ہی لکھیں تمام ہوم ورک میں، اور پورا نام لکھیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سرٹیفکیٹ پہ پرنٹ ہو۔ فادر نیم بھی اس طرح صحیح لکھیں، واٹس ایپ نمبر وہی لکھیں جس سے آپ اپنے گروپ میں ایڈ ہیں، تاکہ آپ کو جب دوبارہ کانٹیکٹ کیا جائے، جو آپ کے واٹس ایپ نمبر آپ نے دیا ہے، تو وہ صحیح بندے تک اس کا رزلٹ یا اس کے نمبر پہنچیں، یا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو وہ اس سے کانٹیکٹ کیا جا سکے۔ باقی سوالات احتیاط سے پڑھنے ہیں، جیسے سوال نمبر 1 ہے کہ اہدنا کے معنی بتائیں، تو اس میں کوشش کریں کہ ایسے جو سوال ہوتے ہیں ٹکڑے کر لیا کریں۔ اب دیکھیں نا، اہدنا کے 2 ٹکڑے بن سکتے ہیں، اہدے اور نا، اس طریقے سے کریں گے تو اہدے علیحدہ اور نا علیحدہ، تو آپ کا ترجمہ آسان ہو جائے گا اور صحیح جواب آپ اس کا دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہدایت کہاں سے ملتی ہے، تو اس میں 5 آپشن ہے، ABCD اور E، تو اس میں سے دیکھنا ہے کون سا جواب ٹھیک ہے۔ اور آخر پہ جو E آپشن ہے 5واں، اس میں لکھا ہوا ہے A اینڈ B، یعنی A بھی ٹھیک ہے اور B بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے سوالات میں دیکھ لیا کریں کہ جو آخری آپشن ہوتا ہے اکثر اوقات وہ جو اوپر والے جو 2 جواب ٹھیک ہیں، یا بعض اوقات 3 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی A اینڈ B اینڈ C بھی لکھا ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے اوپر والے 3 ٹھیک ہوں تو وہ نیچے کر دیا جاتا ہے کہ تینوں ٹھیک ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کرنا کہ 3 ٹھیک ہے تو کسی ایک کو ٹک کر لے تو وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، وہ غلط ہو جائے گا۔ تینوں ٹھیک ہیں تو نیچے جو آپشن دیا گیا ہے اسی کو ٹک کریں گے، چونکہ وہ بتا رہا ہے کہ اوپر والے تینوں یا دونوں ٹھیک ہیں۔ تو اس کو کائنڈلی تھوڑا سا دیکھ لیا کریں، اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں۔ باقی سوال تو آسان سے ہیں، یہ آپ کر لیں گے، اور چلتے ہیں آگے جس پہ آپ کو اس میں مسئلہ بنتا ہے۔ سوال نمبر 11 دیکھتے ہیں جی، کتاب میں واحد مؤنث بنانے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ تو آپ کو لیکچر میں بھی بتایا گیا تھا، سلائڈز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہیں PDF، اور ٹیکسٹ بک بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہے، تو اس کے مطابق جو آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ پتہ بھی ہے تو اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں گے، یا کوئی آگے کی بات ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، بلکہ جو ہم نے پڑھا ہے تو اس کو دیکھیں گے کیا کہ واحد مؤنث بنانے کا ایک طریقہ کیا ہے۔ یعنی واحد مؤنث کی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ پہلے کوئی مذکر ہے تو اس سے آپ واحد مؤنث بنائیں گے، یعنی واحد مذکر ہے جیسے مسلمون ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی واحد مؤنث آگے کیسے بنائیں گے، مسلمون کے آگے کیا کریں گے کہ واحد مؤنث جمع نہیں ہے بلکہ واحد ہے۔ تو یہ اس کو کائنڈلی توجہ سے پڑھیں، اور پھر جواب بھی نیچے توجہ سے دیکھیں غور سے کہ کون سا جواب اس میں ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہوا کا مؤنث کیا ہوگا، اس کو بھی ذرا آپ توجہ سے دیکھیں گے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ تو 13واں سوال ہے، دیے گئے الفاظ میں سے حرف کون سا ہے؟ تو ابھی ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ یا لفظ جو اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ نیچے ہو سکتا ہے، چونکہ ابھی ہم نے اسم پڑھا ہے اور حرف پڑھا ہے، فعل نہیں پڑھا، تو نیچے جو آپ کو دیے گئے ہیں اس میں یا تو وہ اسم ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے حرف کون سا ہے۔ نیچے جو آپشن دیے گئے ہیں ہوا، مسلمہ اور من، اور ڈی میں آپشن دیا گیا A اینڈ C، یعنی A بھی حرف ہے اور C بھی حرف ہے، تو یہ دیکھنا ہے کون سا ٹھیک ہے۔ بہرحال یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اسماء کی جو ہم نے نشانیاں پڑھی تھی کہ آخر پہ جو ہے ایک تو نام ہو سکتا ہے کسی کا، صفت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ال آ سکتا ہے شروع میں، آخر پہ ان، 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 یا آت آ سکتا ہے، ایک تو یہ نشانی پڑھی ہے۔
اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ضمائر جتنے ہیں وہ بھی اسما ہیں، جیسے ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، یہ جو ضمائر تھے یہ ان کو بھی اسم کہتے ہیں. اور اسی طرح ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ ضمائر جو ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں جڑ کے آتے ہیں، اٹیچڈ ہوتے ہیں، یہ بھی اسما ہیں. تو ضمائر جتنے بھی ہیں وہ سارے اسم ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی نشانی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، ضمائر بھی اسم ہے اور اس کے علاوہ کوئی اسم کی نشانی نظر آئے تو وہ بھی اسم ہوگا. تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کون سا حرف ہے. بہرحال سوال نمبر 14 ہے کہ اس میں سے کون سا لفظ جمع مؤنث ہے. تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے جمع مؤنث جو ہم نے طریقہ پڑھا تھا جمع مؤنث کا کہ گول تا ہٹا کے الف تا لگاتے ہیں. تو اس میں دیکھنا ہے کہ ایسا کون سا لفظ ہے جس میں گول تا ہٹا کے الف تا لگائی گئی ہے. باقی کوئی اگر اس کے علاوہ ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، چونکہ ہم نے جو پڑھا ہے اسی کو ہم دیکھیں گے. تو یہ اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا. سوال نمبر 15 کو غور سے دیکھیں، چونکہ اس میں جو ہے آگے جواب چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ کچھ لوگ اس کو مس کر جاتے ہیں. تو یہ سکرول کریں گے انگلی سے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، جب اس کو سکرول کریں گے تو آگے اس کا جواب نظر آ رہے ہیں. ابھی پیچھے ہے تو اس کے آگے 2 جواب نہیں نظر آ رہے، تو جب ہم نے سکرول کیا تو آگے اس کے 2 جواب نظر آ رہے ہیں. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر سیٹنگ میں جائیں، موبائل کے اوپر اس کو نیچے لے کے آئیں گے انگلی سے فنگر سے، تو اوپر جو موبائل کے آپشن میں موبائل کو روٹیٹ کرتے ہیں، لینڈسکیپ میں کریں اور موبائل کو کریں سیدھا، تو یہ اس طریقے سے بھی جواب نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو دونوں طریقوں سے آپ یہ کر کے اس طرح کے جو سوال ہیں ان کو کیا کریں تاکہ آپ کا کوئی مس نہ ہو. 16واں سوال ہے کہ منی کی جمع بتائیں. تو اکثر لوگ واحد کی جمع یا جمع کی واحد بتانے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس سوال کو پڑھتے نہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم نے کرنا ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ آپ سے، جیسے ہم اشاروں میں کرتے ہیں کہ انتا کا جواب آنا ہے. تو اس طریقے سے یہ وہ نہیں ہے، ڈائلاگ نہیں ہے، جواب نہیں ہے، بلکہ اپنے واحد جمع بتانا ہے. تو منی اشارہ کریں گے مجھ سے، منی مجھ سے، ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ کریں گے. تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہم سب سے ہوگا نا، 4 انگلی اپنی طرف کریں گے تو اس کا عربی میں کیا کہیں گے؟ تو یہ اس کا جواب نیچے دیا ہوگا، ہم سب سے، اس کو دیکھ لیں. اور اسی طرح مؤنث بنانی ہو صالحون، تو اس کی مؤنث تو آسان ہے، اور باقی یہ بھی سمپل سے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بس توجہ سے دیکھیں سوال کو. جیسے سوال نمبر 21 ہے، دینوں کا اشارہ کریں گے سامنے کی طرف ایک انگلی سے، اس کا جواب آپ کو پتہ چل جائے گا. و کتابی، اور وا کا مطلب اور، کتابی اپنی طرف اشارہ کریں گے ایک انگلی سے، تو اس کا جواب آپ کو، تو اشاروں سے یہ جب آپ سوال کر رہے ہو تو آپ نے اس کا جواب معلوم کرنا ہے. تو یہ اس طرح کے سوال آ رہے ہیں 2-3. آگے عربی ترجمہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ عربی کا کون سا جو ہے وہ صحیح ہے. یہ ایک سوال ہے آخر پہ کہ درج ذیل 4 الفاظ میں سے ایک مختلف کا انتخاب کریں. آپ کو 4 آپشن دیے جائیں گے سوال میں، تو اس میں سے کوئی ایک مختلف ہوگا، 4 میں سے کوئی ایک باقی تینوں سے مختلف ہوگا. تو وہ جب آپ اس طرح کا سوال ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اسم، فعل اور حرف کے لحاظ سے اس میں کون سا مختلف ہے. یہ 4 جو آپشن ہیں اس میں یا تو کوئی ایک ایسا ہوگا جو صرف اسم ہوگا، باقی فعل اور حروف ہوں گے، یا صرف ایک ہوگا جو فعل ہوگا، باقی اسماء یا حروف ہوں گے. تو بہرحال ابھی چونکہ ہم نے زیادہ چیزیں نہیں پڑھی، صرف اسم اور حرف پڑھا ہے، یا واحد جمع پڑھا ہے یا مذکر مؤنث، اس حساب سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ترتیب یہی ہوگی، پہلے اسم، فعل، حرف کے حساب سے دیکھیں گے. اگر اس حساب سے کوئی فرق نہیں آ رہا، کوئی ایک علیحدہ نہیں ہے، تو پھر واحد جمع کے حساب سے دیکھیں گے. اگر واحد جمع کے حساب سے بھی میں کوئی اس میں مختلف نظر نہیں آ رہا ایک، تو پھر ہم دیکھیں گے مذکر مؤنث کے حساب سے کہ اس میں کوئی مذکر یا مؤنث کے حساب سے کوئی ایک جواب مختلف تو نہیں ہے. تو ترتیب یہی چلے گی. بہرحال ابھی آپ کی آسانی کے لیے سوال نمبر 25 جو ہے، بلکہ یہ جتنے بھی سوال آ رہے ہیں اس میں بریکٹ میں بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کس حساب سے علیحدہ کرنا ہے. اگر نہ بھی بتایا جائے تو آپ نے ترتیب یہی رکھنی جو اوپر بتائی گئی ہے. پہلے اسم، فعل، حرف کے لحاظ سے، پھر واحد جمع کے لحاظ سے دیکھیں گے، پھر مذکر مؤنث کے حساب سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ترتیب لازمی خیال رکھنا ہے. بہرحال اس میں بتایا گیا کہ سوال نمبر 25 ہے، سوال میں دی گئی ترتیب کے مطابق نیچے جو ہیں 4 میں سے ایک کون سا مختلف ہے، اور بتایا کہ بریکٹ میں واحد جمع کے اعتبار سے آپ نے بتانا ہے. تو اس میں لازمی بات ہے واحد ہوں گے لفظ یا جمع ہوں گے. تو انتم اشارہ کریں گے سامنے کی طرف 4 انگلیاں سے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دائیں طرف 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے، ہوا ایک انگلی سے، نحن اپنی طرف 4 انگلیوں سے. اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایک جو ہے وہ جمع ہے اور باقی 3 جو ہیں وہ کوئی ایک واحد ہے اور باقی 4 جو ہیں وہ جمع ہے. تو وہ ایک مختلف ہے جو واحد ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کون سا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. اسی طرح آگے جو ہے اگلے سوال میں بھی واحد جمع کے اعتبار سے آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے. تو اس میں دیکھنا ہے کہ کیا ہے، صالحون ہے، مسلمون ہے، مسلمین ہے، صالحین ہے. تو اس میں بھی کوئی ایک مختلف ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کیا اس میں
واحد ایک ہے اور باقی جمع ہے، یا جمع ایک ہے اور باقی واحد ہے، تو جو ایک مختلف ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ آگے سوال نمبر 27 میں جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس میں آپ نے بتانا ہے مذکر مؤنث کے اعتبار سے کون سا مختلف ہے۔ تو ہوا صالح، انت صالح، ہی صالحہ، انا صالحہ، تو اس میں ایک نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے، مذکر کی یا مؤنث کی ایک ہی اس میں مختلف ہے، باقی ان کے حساب سے 3 کے حساب سے، تو وہ مذکر مؤنث کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے۔ سوال نمبر 28 میں آپ نے کرنا ہے اسم اور حرف کے اعتبار سے، کیونکہ ہم نے کلمے کی 3 قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف، تو ابھی ہم فعل ہم نے نہیں دیکھا بلکہ اسماء کی نشانیاں دیکھی ہیں اور حرف ہم نے پڑھ لیا کچھ، تو جو حروف پڑھے ہیں وہی اس میں سے آ رہے ہوں گے۔ تو اس میں دیکھنا ہے کہ کون سے جو ہے 3 وہ یعنی ایک جیسے ہیں اور ایک علیحدہ ہے، تو ہوا، ان، من اور لا، تو اس میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو 3 حروف نظر آ رہے ہوں گے ایک اس میں، تو وہ اسم کون سا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بعض سوالوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حرف ہو اور باقی 3 اسم ہو، تو وہ جو ایک حرف ہوگا اس کو آپ ٹک کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے، کوشش کریں توجہ سے کریں، سوال کو غور سے پڑھیں، جواب کو غور سے دیکھیں، اور سمجھ نہ آ رہی ہو تو پوچھ بھی لیا کریں۔ پھر بعد میں آپ کے جو ہے نا وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ اس طرح کرنا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، یا یہ مس ہو گیا، تو بہرحال یہ شروع سے آپ اس کو کوشش کریں کہ اس طرح کی غلطی نہ ہو، چونکہ پھر آگے آپ کا جو مڈ کوئز ہے اور فائنل کوئز ہے اس میں آپ کی کوئی جو ہے نا کسی قسم کو آپ کو رعایت نہیں دی جائے گی، تو ابھی سے آپ کی پریکٹس اچھی طریقے سے اس کی ہونی چاہیے۔ اینڈ پہ سبمٹ کا بٹن ہے، سبمٹ کریں گے آپ تو سبمٹ ہو جائے گا، اور ویو اسکور آگے لکھا ہوا آ جائے گا، ویو اسکور پہ ماریں گے تو آپ کا اسکور آپ کے سامنے آ جائے گا، جتنے نمبر آپ نے لیے ہوں گے وہ نمبر کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ لے کے اپنے پاس سیو رکھ لیں سب لوگ، جتنے بھی ہوم ورک کرتے ہیں یا آپ کے جو کوئز آئیں گے اس کو اس طریقے سے سیو کرتے جائیں، اور نیچے اس کو اسکرول کریں گے تو آپ کے جو جواب اگر غلط ہوں گے تو وہ صحیح جواب بھی بتایا جائے گا کہ آپ کا جواب غلط ہے اور صحیح جواب کون سا ہے، تو وہ سارا نیچے پیج دیکھ لیا کریں۔ امید ہے آپ اس کو فالو کریں گے، کوشش کریں یہ ساری انسٹرکشنز فالو کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرے پڑے۔ اچھا، اس میں یہ کریں کہ جب آپ کرتے ہیں اس کو حل تو کوشش کیا کریں پہلے سوالوں کو ٹک کر لیا کریں اور اینڈ پہ اپنا نام اور یہ لکھا کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم شروع میں نام، فادر نیم اور واٹس ایپ نمبر لکھ دیں اور پھر ہم آگے غلطی سے ہم سے سبمٹ ہو جائے اور کوئی سوال رہ جائیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ تو جب آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ نے سارے سوال کر لیے ہیں، ٹک کر لیے ہیں، اور 2-3 بار کم از کم چیک بھی کر لیا کریں بار بار، جب آپ چیک کر لیں تو اس کے بعد آخر پہ جا کے آپ جو ہے نام، فادر نیم یا واٹس ایپ نمبر یا ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ آخر پہ لکھیں تاکہ سبمٹ آپ کا نہ ہو، کیونکہ یہ جب تک آپ نہیں لکھیں گے سبمٹ آپ نہیں کروا سکیں گے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ امید ہے آپ ان ہدایات پہ عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے سمجھنے کے عمل کو آسان کرے اور ہمیں سمجھانے کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔